الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو خاص نور سے پیدا کیے گئے ہیں، صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں۔ جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خوب درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن ایک بڑا خاص دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے یہ دن عطا فرمایا، کیونکہ جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ ہم کہتے ہیں نا یار فلاں جگہ اسکیم لگی ہوئی ہے بھائی، 50% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ، زیادہ ڈسکاؤنٹ ہو تو سردی میں گرمیوں کا سامان خرید لیتے ہیں، کیوں یار کام آئے گا بھائی، ابھی اسکیم لگی ہوئی ہے، دنیا کا فائدہ ہے تو فوراً خرچہ کر لو گے۔ ہر جمعے ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 ہو کے مل رہی ہے۔ بتاؤ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم جمعے کو درود زیادہ پڑھتے، قرآن زیادہ پڑھتے، نفل زیادہ پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جو نیکی پورے ہفتے میں کرنی تھی وہ نیکی ہم جمعے کے دن کرتے، تاکہ ملٹی پلائی بائی 70۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب دھاگا سستا ہوتا ہے ہم دھاگا لے لیتے ہیں، جب کپڑا سستا ہوتا ہے ہم کپڑا لے لیتے ہیں کہ یار سیزن میں اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے ہر جمعے کو تمہیں سیزن دیا ہے نیکیاں کمانے کا، تو کماؤ نا نیکیاں۔ اب ایک دل جلتا ہے، بہت سارے لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں پہلے کیوں جاؤں بھائی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا، بیان سننا پڑے گا، نماز تو دیر سے ہی ہونی ہے نا۔ یہاں بہت سارے لوگ بالکل جماعت کھڑی ہو جائے اس کے بعد آتے ہیں کچھ، اور جیسی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگوں کا دل نہیں لگتا، اور روایتوں میں مومن کی مثال دی گئی کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں کتنا پرسکون ہوتی ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو بے چین بے قرار تڑپتی رہتی ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین گھڑی دیکھتے رہیں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں روز آتے ہیں، بیٹھتے سکون سے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی کے گھر جاؤ وہ تحفے کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ جھولیاں بھر کے لوٹائے گا۔ جمعہ کا دن زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم، یہ یاد کر لیجیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاحو یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں مسجد نہیں جاتا، تمہاری بھول ہے، تم نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا۔ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اے اللہ مجھے روز اپنے گھر میں بلا، میں اتنا برا ہوں
کہ مجھے پورا ہفتہ تیرے گھر میں آنے کا موقع نہیں ملتا؟ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے مسجد میں آنا جانا باندھ لو۔ آپ کو مفتی احمد یار خان نعیمی کا قول سنایا کہ جمعے کے دن کی ایک نیکی ملٹی پلائی بائی 70 گناہ ہے، وہاں ایک گناہ کرنا وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن خاص طور پر گناہ سے بچنا ہے کہ یار اس دن تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، عذاب بھی 70 گناہ ہوگا۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی شخص رضا آباد کی گلیوں میں معاذ اللہ گالی نکالے، غلط بات ہے، حرام ہے، مگر عیدگاہ مسجد میں آ کر گالی نکالے، آپ کہیں گے یار اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں گالی نکال کے، سمجھ رہے نا؟ کوئی معاذ اللہ باہر میوزک چلائے، ناجائز ہے، مسجد میں آ کر چلائے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں یہ کر رہے ہو، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ جب مقام مقدس ہو تو عذاب اور غلطی شدید ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ شریف میں جاؤ، ایک نیکی حدود حرم کے اندر 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہ مقام اتنا مقدس ہے کہ وہاں ایک گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں ان تمام پاکستان کے علاقے والوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جہاں جمعے کو چھٹی ہے، خدا را جمعرات کی رات کو ویکینڈ نائٹ بنا کر گناہ مت کرو۔ جمعہ کا دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہفتے کی خطائیں ایک طرف، جمعے کو کی گئی خطائیں اور اس کا عذاب ایک طرف ہو جائے، اللہ سخت ناراض کہیں ہم سے نہ ہو جائے۔ تو خدا را اگر جمعہ کو چھٹی ملی ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، اس کو غنیمت جانو، جمعہ کی اہمیت تو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی گویا فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر کی طرف دوڑو۔ لوگ پکنک کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ معاذ اللہ غلط کاموں کی طرف جمعہ کے دن دوڑتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا یہ سبب بنتا ہے۔ بہرحال کچھ کام جو جمعہ کے دن اسپیشل کرنے والے ہیں، ایک بہت ہی خاص کام جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعہ کا دن خاص الخاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک عشق والی بات بتا دو، فضیلتیں تو اتنی ہیں، حدیثیں تو اتنی ہیں کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، جمعے کے دن پڑھنے والے کو یہ ملتا ہے، یہ ساری فضیلتیں۔ عشق والی بات بتا دیتا ہوں جو غلام مصطفیٰ کے لیے وہی کافی ہے۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اور دلوں میں جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک درود پہنچاتے ہیں، مگر جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعہ کا دن ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، ادھر میں نے درود پڑھنا ہے، ادھر میرے آقا نے سماعت کرنا ہے۔ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جمعہ کے دن تو کام ہی یہ ہونا چاہیے، تسبیح ہاتھ میں اور درود پاک کا ورد جتنا ہو سکے، جمعرات کی رات سے جمعے کی مغرب تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ جو پورا ہفتہ نہیں پہنتے نا امامہ، ان سے بھی میری گزارش ہے کم از کم جمعے کو مان دیا۔ اب ذرا روایت سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کو تو امامہ باندھ لیا کرو، دل پر چوٹ کر دو، چوٹ کرنے کے لیے عیدگاہ مسجد میں اعلان